اس پہ یہ دو دن کی جو ڈسکشن ہوئی اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس آئین کو خطرہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے میں کنسرن ہے۔ ہمارے ان خدشات کو دور ہونا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا قانون بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا، بہت بڑا لینتھی کانسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، اور شکر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن آج تک چل رہا ہے، ورنہ بہت سے ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے آئین نہیں چلے۔ آج سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آئین کے تحت ہم سب کی جو ترقی ہونی تھی اس ہندوستان میں بلا لحاظ مذہب و ملت، وہ رہنی چاہیے، وہ قائم رہنی چاہیے، ہمارا بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اپنے سیکولرزم پہ قائم رہے، اپنی ڈیموکریسی پہ قائم رہے، لیکن آج اس کے مختلف ہو رہا ہے، اس چیز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں اتر پردیش کا ذکر کروں گا کہ جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ فرض بنتا ہے اس حکومت کا، یہ فرض بنتا ہے اس پارٹی کا جس کی اس دیش میں حکومت ہے یا وہاں پہ حکومت ہے، کہ وہ ان چیزوں کو روکے، اور وہاں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں اور اس دیش میں ہمارے بھی وہی حقوق ہیں جو دوسرے لوگوں کے ہیں۔ اس چیز کی طرف دیکھنے کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سپریم کورٹ نے جو پرسوں فیصلہ دیا، ججمنٹ دی، اس کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ اس بروقت فیصلہ آنے سے اس ملک میں جو ایک فضا بنی ہوئی تھی، وہ ایک نفرت کی ہوا چل رہی تھی، وہ ٹھنڈی ہوئی اور اس میں تبدیلی ہوئی۔ یہاں پہ بہت کچھ 2 دن اس ڈسکشن میں کہا گیا۔ کانگریس والوں نے یہ کہا کہ 1975 میں ایمرجنسی لگی، جو کچھ بھی ہوا کانگریس نے اس کے لیے معافی مانگی، لیکن آپ نے بھی کئی ایسے واقعات کیے جس پر آپ بالکل خاموش ہیں، آپ اس پہ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں کہ کیا آپ ان کو کس طرح جسٹیفائی کریں یا کس طرح آپ اس کو کنڈیم کریں۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے، صرف ایک الزام لگانے کا سلسلہ دونوں طرفوں سے قائم ہے۔ یہاں پہ یہ کوٹ کیا گیا کہ بہت ساری حکومتیں جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو کانگریس کے دور حکومت میں توڑی گئی، بنی ہوئی حکومتیں گرائیں گئی، ہم اسے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، انہوں نے تو حکومتیں توڑی، آپ نے تو ہماری اسٹیٹ کو توڑا، اور اسٹیٹ کو توڑ کے آپ نے اس کو 2 یوٹی میں تبدیل کیا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، جس کا کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک فل فلیج اسٹیٹ تھی، اس کو آپ نے توڑا، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم اسٹیٹ جو ہے وہ صرف الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، الیکشن جیسا ہوگا اسی وقت وہاں اسٹیٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوگی، لیکن اس کے بعد اس بارے میں بھی ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ آج اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو اگر چلنا ہے، اس ملک کو اگر اس کا سیکولرزم رکھنا ہے، تو ہم سب نے مل کے چلنا ہے، تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اور تب اس کی جو امیج پوری دنیا میں ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ آج اگر یہ ڈسکریمنیشن کی پالیسی چلے گی، کسی ریجن کے ساتھ ہو، کسی ریلیجس کے ساتھ ہو، تو پھر یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو آپ نے اس لحاظ سے چلانا ہے، یہ آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ جو بات یہاں پہ کل پرسوں سے چرچا میں بنی ہوئی ہے کہ شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائب، تو ان لوگوں کو جتنا کچھ کہا جا رہا ہے، میں آج ہی کی حکومت کو نہیں کہتا، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ایک پبلسٹی دی جا رہی ہے کہ بہت کچھ ان کو دی جا رہی ہیں، بہت بڑی کنسیشنز ہیں، بہت بڑے قانون ہیں ان کے لیے، ان پہ کسی بھی دور میں عمل نہیں ہوا، خاص طور پہ آپ کے دور میں بھی وہی حالت رہی ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہنا
اور کہنے کے باوجود کچھ نہ ہونا جو شکریہ ہے جی، شکریہ وہ ایک ماننیہ بڑے افسوس کی بات روی ہے. شنکر پرساد. میں شکریہ.